لندن سے قابل اعتماد ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے، اور یہ اس طرح کی روایتی بات نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف وطن آئیں گے بلکہ جلد آئیں گے، اور اس سلسلے میں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں۔ نواز شریف ہمیں بتایا گیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں ان کے مزید قیام سے نون لیگ کی سیاست کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ میاں صاحب کی واپسی شاید اسی ماہ ہو جائے۔ سیاسی منظرنامے میں مرکزی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب نے لندن میں میڈیا سے کل تفصیلی گفتگو بھی کی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایک بیانیے کو تشکیل دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی بدترین شکست اور شہباز حکومت کی معاشی محاذ پر ناکامی نے نواز شریف کی واپسی کو نون لیگ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ یقیناً اب نون لیگ نواز شریف کی واپسی کے استقبال کو تاریخی پاور شو بنائے گی، اور وہ ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ ہوگا جس کی اس وقت نون لیگ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید ضرورت ہے۔ مریم نواز بھی واپسی کے انتظامات کو اطلاعات کے مطابق مریم بھی لیڈ کریں گی، اور اس کے بعد نواز شریف جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں۔ یہ خواہش ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنماؤں کی، اور خود نواز شریف صاحب اب اس کی جانب راغب نظر آتے ہیں اگر ان کی صحت اس حوالے سے مکمل طور پہ ان کا ساتھ دے۔ کل لندن میں انہوں نے اپنے بیانیے کو تشکیل دینے کا آغاز کیا، میڈیا سے بہت طویل عرصے کے بعد زیادہ تفصیلی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ایک بھرپور انہوں نے سیاسی بیان دیا۔ کمیشن آف پاکستان کی 8 سالہ جدوجہد اور تفتیش کی کے بعد یہ رپورٹ قوم کے سامنے آئی ہے۔ غیر ملکیوں سے پیسہ لیا، تو جب غیر ملکیوں سے آپ پیسہ لیں گے تو پھر غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ، پاکستان کا معاشرہ تباہ، پاکستان کی سیاست تباہ کر کے رکھتی اس بندے نے۔ میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا، اور پھر پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو بھی کہوں گا کہ اپنا اس میں کردار ادا کریں، اس فتنے کی فتنہ بازی شرنگیزی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں۔ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہمارے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا اس بندے نے۔ جناب نواز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ میں نون لیگی حکومت کی کامیابیوں کا احاطہ کیا، اور اپنے اس بیانیے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے سے چند لاکھ روپے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا۔ جناب نواز شریف نے سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان پر اپنے کیس میں ظلم اور زیادتیوں کا بھرپور الزام لگایا۔ ایسی چیز پر مجھے نکال دیا گیا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بنتی تھی تنخواہ نہیں لی، اور وہ چند لاکھ روپے تھی، تو اس پہ مجھے نکال دیا اور وزیر اعظم کو کی چھٹی کرا دی۔ ثاقب نثار صاحب چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی، اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے آؤ، ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آؤ، ہم فیصلہ سنائیں گے۔ یہ حد ہوتی ہے یار ناانصافیوں کی، ظلم کی، زیادتیوں کی۔ تو میرے خلاف ظلم، زیادتی، ناانصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا۔ آج پاکستان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کا وہ حال پچھلے 4 سال میں کر دیا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ لے آئے، اور جس کو آج دوبارہ سانس بحال کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالتوں سے نواز شریف کا لیگل سٹیٹس اس وقت ایک مفرور اور اشتہاری ملزم کا ہے۔ جناب نواز شریف کی طبی ضمانت پر رہائی اور سزا معطلی کا عدالتی ریلیف بھی پچھلے سال ختم ہو چکا ہے، یعنی ان کی تمام سزائیں بحال ہو چکی ہیں، اور وطن واپسی پر ان کی فوری گرفتاری قانونی تقاضا ہوگا۔ تاہم خبریں یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل ان کی حفاظتی ضمانت ممکن بنائی جائے گی، اور اس کے لیے بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے کیسز اور ان کی تاحیات نااہلی کا سٹیٹس کو سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ چیلنج کیا جائے، اور یقینی طور پر سوائے سپریم کورٹ کے اس میں کہیں سے اصلاح کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی، گو کہ اس حوالے سے جو ریویو ہے وہ بھی مسترد ہو چکا ہے۔ نون لیگ کو ان کی سزاؤں میں آئین اور قانون کے مطابق رعایت ملنے کی ان کو
ان سے کہا جا رہا ہے، ان کی جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت ہے اور ہم پوری طرح سے اختیار میں ہیں تو آخر کیوں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے، اور کیوں ان کی یہ سزائیں جو ہیں یہ معطل نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کیس کے حکم میں لکھا ہے کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے اس نقطے کو بنیاد بنا کر نون لیگ کو نواز شریف کے کیسز میں ریلیف کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی مشکل اور ایک سخت لیگل بیٹل ہوگی جو کہ مسلم لیگ نون کو لڑنی ہوگی۔ جناب نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور نون لیگ کے رہنما کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر انصاف ملنے کی یقین دہانی کرائی جائے تو جناب نواز شریف پاکستان آنے میں ایک دن کی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن اب مسلم لیگ نون کی قیادت کا موقف ہے کہ نواز شریف نہ صرف جلد پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ جیل بھی نہیں جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے اور ان کو وہ آئیں گے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں، اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ میاں نواز شریف جو ہے اس کی سزا سسپینشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور وہ واپس آئیں، واپس آ کے جو ہے وہ اپنے جو اپیلیں ہیں ان کی پیروی کریں، ان کی سماعت کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان اپیلوں سے جو ہے وہ بری ہوں گے، کیونکہ وہ بے بنیاد فیصلہ ہے۔ وطن ان کا ہے، وطن واپس بھی آئیں گے، پاسپورٹ ان کا حق تھا، ان کو ملا، جب ان کا دل کرے گا پاکستان آئیں گے، پاکستان ان کا ملک ہے، یہاں آنے سے بھی ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے ہیں، نواز شریف زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے۔ نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے ایک ہفتے بعد ہی 23 اپریل کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے جناب نواز شریف کو نیا پاسپورٹ جاری ہو گیا تھا۔ بظاہر سفر کے حوالے سے ان کے پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب ان کا فیصلہ ہے اور یقینی طور پہ یہ سیاسی فیصلہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے۔ وہ کون سا دن اور وہ کون سی تاریخ ہوگی جب نواز شریف کو پاکستان لینڈ کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ اور یہ دن بہت دور نہیں ہے۔ اس کی مزید معلومات لیتے ہیں، لندن جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے نواز شریف صاحب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے، وہاں پر حکومت قائم ہوئے اب تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس دوران تو خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں واپس پہنچ چکے ہوں گے، مگر اب کیا تازہ ترین معلومات کیا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ نواز شریف صاحب پاکستان واپس جانے کے لیے تقریباً ہم جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ان کا یہی ہوتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں کل پاکستان جاؤں، لیکن جو سیاسی اور دوسری قانونی پیچیدگیاں ان میں پچھلے 4 مہینے میں کافی ان کو مدد مل رہی ہے، حالات ان کے لیے بہتر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر اب ہم دیکھیں کہ ان کی وفاق میں حکومت ہے اور جو زیادہ تر ادارے جہاں پہ ان کے کیسز بھی ہیں وہ بھی ان کی حکومت کے انڈر ہیں، تو نواز شریف صاحب نے پاکستان وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی جو ٹویٹ تھی، جو آپ کی خبر تھی، وہ بالکل صحیح ہے۔ اگلے 4 سے 6 ویک کے اندر یہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہاں سے پاکستان سے لیگی لیڈرشپ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ آپ کی واپسی تک مسلم لیگ نون کو سنبھالنے کے لیے اور کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ ان کی جو لیڈرشپ کی فیڈ بیک ہے، میاں نواز شریف نے فیڈ بیک لی ہے، مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور مختلف لوگوں سے رائے لی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت پیرلل مسلم لیگ نون میں 2 گروپس چل رہے ہیں، ان کی آپسی لڑائی کی وجہ سے پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد یہ ساری گروپ بندی ختم ہو جائے گی۔ ویسے کیا ایک یہ بتائیے گا کہ جنرلی نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے موجودہ صورتحال میں؟ اب ان کی حکومت یہاں قائم ہو چکی ہے، یقیناً ان کی مرضی، ان کی منشا سے وہ مرضی حکومت قائم ہوئی ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر، اور ان کی خود جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور حالیہ پنجاب کے الیکشن، ضمنی الیکشن اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے اور تمام جو غیر مقبولیت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، وہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشنز ہو جاتے اور پھر یہ اتنی طول نہیں کھینچتا یہ پورا معاملہ۔ تو یہ جو ایکسپیرینس رہا ہے نون لیگ کا اقتدار کا، شہباز شریف وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، ایک ٹوٹی پھوٹی ایک عجیب سی وہ حکومت جو کہ اب ختم بھی ہو گئی ہے،
تو یہ پورا جو رہا یہ 4 مہینے کو، اگر ہم اس پہ نواز شریف صاحب کی رائے اگر کہیں سے ہمیں ملے اور آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو تو وہ خود کتنے اس پہ بے چین ہیں اور کتنے اس پہ مزمحل ہیں وہ؟ کامران صاحب میں نے یہ پورا پروسیس فالو کیا اور تقریباً ہفتے میں 2 سے 3 دن ان سے ان سارے ایشوز کے دوران ملاقاتیں ہوتی رہیں. 4 سے 5 مہینے جو گزرے ہیں. نواز شریف صاحب سب سے پہلے تو طریقہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے دوسرے رہنما جن میں مولانا فضل الرحمان ان کے کہنے پہ قائل ہوئے. اس کے بعد ایک بات بالکل طے تھی، آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا ایک دفعہ جب بات ہو رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے خود بتایا اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ حکومت لینے کے 2 مہینے کے اندر اندر نئی نگران حکومت اور فوری الیکشن کی طرف جایا چاہے. ایون کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بجٹ ہے وہ نگران حکومت پیش کرے. لیکن پھر ان معاملات میں پاکستان سے پریشر آیا اور اس کے بعد ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف صاحب ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں اس سے کافی ڈسٹرب بھی نظر آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت اس وقت ملک بچانے کے ان کے بقول کہ ہم اس وقت ملک بچانا چاہتے ہیں، گو کہ پولیٹیکلی ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھے آگے چلنا پڑے گا. لیکن ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جو چیز یہاں پہ ڈسکس کی گئی کہ اگر یہ حکومت نہ لی جاتی تو دوسری صورت میں ان کو یہ بہت زیادہ باور کرایا گیا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ ای وی ایم کے ذریعے اور اوورسیز ووٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر 2/3 اکثریت لی جائے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا نواز شریف صاحب کا معاملہ. بیچ میں ہمیں بالکل لگ رہا تھا اور جیسی معیشت کی کیفیت تھی کہ اسحاق ڈار صاحب تو بالکل آنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیگز بھی پیک ہو گئے ہیں، اور پھر آل آف اے سڈن جو ہے وہ ان کو لگا کہ باقاعدہ روک دیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیٹ بیک ٹائپ کی صورتحال ہوئی ہے. ڈار صاحب کا اپنا کیا ویو ہے، اور اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو کیا اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ آئیں گے، اور خود ان کی اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال نواز شریف صاحب کے ہم پلہ وہ ایک بڑی، اگر ہم پلہ نہیں تو وہ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں اس وقت نون لیگ کے. کامران صاحب میں یہ کہوں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو ان کی حکومت نے ہی آنے سے روکا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اسحاق ڈار صاحب بالکل تیار تھے، نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب سے بھی کنسلٹیشن ہو چکی تھی، انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ وہ آخری ہفتے میں جولائی میں جا رہے ہیں. لیکن حکومت کے اندر شامل 5 اہم جو وزراء ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو روکا ہے، انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ابھی ان کو نہیں آنا چاہیے. تو اسحاق ڈار صاحب کو اندرونی مخالفت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، جس کا انہیں بھی شدید رنج ہے. اسحاق ڈار صاحب تو جو معیشت کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے تھے، شاید ان سے مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء خائف تھے کہ شاید وہ آئیں گے تو ان کی زیادہ اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی زیادہ قریب ہے، ان کی زیادہ بات ان سے ہوتی ہے. تو وہ شاید اسی وجہ سے ان کا راستہ روکا گیا، جو کہ پاکستانی معیشت کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو تجربات ہے. مگر دیکھیے اظہر جاوید صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 4 وزیر یا 2 وزیر یا 3 وزیر اسحاق ڈار جیسی شخصیت کو روک دے، اور جس وقت ان کی ضرورت یہاں پہ معیشت کے حوالے سے تھی. یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کا اس پہ ایک بہت بڑا ڈیسائسو ووٹ ہوگا، جس کے ذریعے انہوں نے بھی اسحاق ڈار صاحب کو روک دیا ہوگا. تو یہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. اگر الیکشن نہیں ہو رہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنی یا پھر حکومت لی گئی یا پھر جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، تو وہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. یا یہ آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کتنے ایکٹیو ہیں فیصلہ سازی میں اب جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کہ اس فیصلے میں کوئی بڑی کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنے فیصلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جس کے اثرات ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے ہیں. جی بالکل. نواز شریف صاحب سے جو یہ آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی واپسی، تو اس پہ جو ان کو جو اندرونی پارٹی طور کے اندر سے جو ایک مخالفت آئی، ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کو دونوں سائڈز دیکھنی ہوتی ہیں. ان کو جو یہ مخالفت تھی، پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں تو پارٹی کے اندر اور زیادہ معاملات خراب ہوں گے. اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہوگا کہ ابھی کچھ دیر کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو نہ جانے دیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں، وہ کیونکہ نواز شریف صاحب سب کی رائے لیتے ہیں، اور جب رائے ایک طرف زیادہ ہو جاتی ہے کسی معاملے پہ تو وہ اپنا فیصلہ جو ہے اس طرف لے جاتے ہیں، وہ اس پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی میں نواز شریف صاحب کی بات اگر کہا جائے کہ نہیں مانی گئی،
جیسے کہ جو پیٹرولیم اور اس وقت جو پرائسز بڑھانے کی بات تھی اس وقت بھی نواز شریف صاحب اس کے کافی مخالف تھے، اور بھی کافی معاملات ہیں جس کو میں ابھی فی الحال اوپنلی نہیں اس میں بتا سکتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت اسلام آباد میں حکومت بیٹھی ہے مسلم لیگ نون کے اور ان کے 4-5 جو وزراء ہیں وہ کافی حد تک ریزسٹ بھی کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو قائل کر لیتے ہیں بعد میں کہ یہ معاملات کو ایسے کیا جائے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی اسی طرح معاملہ ہوا ہے، ان وزراء نے ان کو قائل کیا کہ ابھی تو آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ڈار صاحب تو پھر ان کے ساتھ ہی آ جائیں گے پھر؟ جی بالکل، اسحاق ڈار صاحب تو آنا چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں جو پاکستان، بلکہ وہ 28 جولائی تک کی بھی ڈیٹ تقریباً انہوں نے ایک طرف سے آ گئی تھی، لیکن بعد میں معاملات جو ہیں وہ ایک دم روک دیا گیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہونی ہے اور وہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ ان کے بالکل ساتھ آئیں گے اور دونوں ساتھ آئیں گے اور معاملات جو ہیں، بلکہ نواز شریف صاحب نے آج بھی اور کل بھی اپنے لیگل جو ٹیم ہے اس سے واپسی کے حوالے سے مشاورت بھی کی ہے اور بڑے طویل اجلاس ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ سزاؤں کو جو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے سسپینشن بحال کر کے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے، بلکہ یہ بھی ایک رائے تھی کہ اس دفعہ جب مریم نواز استقبال کے لیے آئیں گی تو ان کو بھرپور سپورٹ تمام پارٹی کی طرف سے ہوگی، جیسے کہ یہ بھی کہا گیا کہ 13 جولائی 2018 کو لوگ نکلے تھے جب نواز شریف اور مریم نواز آئے، لیکن پارٹی کے ایک لیڈر انہیں نہر پہ لے کے پھرتے رہے اور وہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں آئے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اب کو ایک خاص حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے اور اس میں جو ان کا لینڈنگ پوائنٹ ہوگا وہ زیادہ یہی کیا سوچا جا رہا ہے کہ لاہور ہو۔ بہت بہت شکریہ جاوید، ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔